اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کو باکردار لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں تلاش کرتا ہے کہ ایسے باکردار لوگ جن پر اللہ اپنا کرم فرمائے۔ اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو چن کر تم پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ تمہارے وجود میں کوئی تو ایسی خوبی ہو نا کہ اللہ ملائکہ کے آگے فخر سے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حاتم طائی ظاہری مسلمان نہیں تھے، وہ سیدی کے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ انتقال کر گئے تھے، لیکن تاریخ میں آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہے۔ فیاض تھے، سخی تھے، صدقہ کرنے والے تھے، مال تقسیم کرنے والے تھے۔ تو جب ان کی بیٹی سیدی رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں تو سیدی نے بڑے کھڑے ہو کے ان کی عزت فرمائی اور فرمایا کہ آپ کے والد میں تمام مومنین کی صفات تھی۔ کیا صفت تھی ان میں؟ سخی تھے، بڑے دل والے تھے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ سیدی رسول اللہ کو پسند آئی۔ صدقہ کرنے والے، مال تقسیم کرنے والے، کنجوس نہیں تھے۔ تو سیدی نے ان کی بیٹی سے فرمایا کہ آپ کے والد میں اہل ایمان کی نشانیاں تھیں۔ سیدی رسول اللہ کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ظاہر ہے کہ نئے ایمان لائے ہوں گے۔ سیدی کے پاس تشریف لائے، فرمایا سیدی میرے وجود میں بہت خرابیاں ہیں، بہت گناہ ہیں، اور میرے لیے مشکل ہے کہ میں سب کو چھوڑ دوں، تو مجھے کوئی ایک گناہ بتا دیں جو میں چھوڑ دوں، میں ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ تو سیدی نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ان صحابی نے کہا سیدی اب آج سے میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور اللہ نے پھر سچ بولنے کی برکت سے ان کے وجود میں ایسی خیر عطا فرمانی شروع کر دی کہ تمام گناہ ختم کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایک بات پہ جم گئے، سیدی اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب سیدی سے وعدہ کر لیا تو پھر جم گئے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ ہر انسان جھوٹا ہے۔ ریاست کے ادارے جھوٹے، ریاست کا میڈیا جھوٹا، ریاست کے حکمران جھوٹے، علماء سو کی اکثریت جو جھوٹے، آپس کے معاملات میں جھوٹ۔ اور جھوٹ کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو وہ جو اپنی زندگی میں ہر سانس پر، ہر لمحے اللہ کی لعنت لے رہا ہو، اور اللہ کی لعنت ہے تو پھر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پھر ملائکہ کی لعنت، پھر مومنین کی لعنت بھی ہے اس کے لیے، پھر کائنات کی ہر مخلوق کی لعنت ہے اس کے لیے۔ پھر ایسے بدنصیب کو کون سا عمل ہے جو فائدہ دے گا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ نکالتا رہے، لیکن اگر اس کی زبان جھوٹی ہے تو پھر وہ اللہ کی لعنت میں ہے۔ اور جب انسان کی زبان جھوٹی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ بہت سارے خدا بنا لیتا ہے۔ ایک جھوٹے آدمی کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ توحید سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کے سچ پر بھی اللہ اعتبار نہیں کرتا۔ سورہ منافقون قرآن کی آیت آتی ہے کہ یہ منافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق بات سچی کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن کس طرح آیت شروع کرتا ہے؟ یہ منافق گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب منافق ہے نا، منافق کا مطلب ہے جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، منہ سے سچ بات نکال رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یا آیت کی حکمت دیکھیں، اللہ اگر یہ فرماتا پہلے، آیت اگر اس طرح ہوتی کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اس کا مفہوم یہ بھی نکل سکتا کہ منافق جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ نے پہلے سیدی رسول اللہ کی نبوت پر خود مہر لگائی اور ان منافقوں کے جھوٹے ہونے کی پھر تصدیق فرمائی تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ چونکہ وہ جھوٹے تھے، چونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، اس لیے ان کی سچی بات کو بھی اللہ نے جھوٹ قرار دیا۔ ایک جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے گا تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اللہ اتنے حساس ہے اس معاملے میں کہ سچ وہ ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ دل میں کچھ اور رکھو اور منہ سے تم سچ بات بھی نکالو تو اللہ تمہیں جھوٹا کہے گا۔ اسی لیے سورہ ناس جب آپ لوگ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس اور الہ الناس، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بتائی ہیں۔ وہ لوگوں کا رب ہے، وہ لوگوں کا مالک ہے، اور وہ لوگوں کا الہ ہے۔ آپ کہیں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے مالک سے، لوگوں کے الہ سے، من شر الوسواس الخناس، آگے۔ لیکن اللہ نے اپنی 3 صفات یہاں بتائی ہیں۔ رب بھی ہے وہ، مالک بھی ہے وہ، اور الہ بھی ہے۔ انسان اس لیے جھوٹا ہے کہ اس کا رب اور ہے آج کے دور میں، اس کا مالک اور ہے، اور اس کا الہ اور ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ پکا مومن ہے، وہ پکا توحید کے اوپر ہے، وہ پکا رسالت کے اوپر ہے، وہ پکا سیدی رسول اللہ کے دین کے اوپر ہے، جس کا رب، جس کا مالک اور جس کا الہ ایک ہو اور اللہ ہو۔ آج ہمارے اس تمام زمانے کا فتنہ یہی ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، جو تم کو پالتا ہے، جو تمہاری ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں یہاں پر، وہاں سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، میری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ وہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ تم کو رزق دے رہا ہے، جس کو تم سمجھتے ہو جو تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ مالک وہ ہے کہ جس کے احکامات پر تم چلتے ہو، مالک وہ ہے کہ جس کے قوانین پہ جو تمہاری ملکیت رکھتا ہے۔ مثلا ایک انسان اگر کام کرتا ہے کسی بینک کے اندر، تو بینک والے اس کا رب ہے۔ اس کے نزدیک وہ سمجھتا ہے کہ بینک مجھے رزق دیتا ہے تو وہ اس کا رب ہے، مگر دنیا کے ملک کے قانون میں، ریاست کے قانون کے اندر وہ رہتا ہے تو وہ ریاست اس کی ملکیت رکھتی ہے۔ وہ قوانین کس کے مانتا ہے؟ وہ ریاست کے مانتا ہے۔ اس کو تنخواہ ملتی ہے، بینک سے ملتی ہے، اور دل میں اس نے محبت دنیا کی بسائی ہوئی ہے۔ تو الہ اس نے اپنے دل میں دنیا کو بنایا ہوا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا؟ تو الہ الناس، ہر انسان کا الہ رب نہیں، اللہ نہیں ہے۔ لوگوں نے الہ اپنی خواہشات نفس کو بھی بنایا ہوا ہے۔ کسی کا الہ دنیا ہے، کسی کا الہ اس کا خاندان ہے، کسی کا الہ اس کی خواہشات نفس ہے، کسی کا الہ اس کی اولاد ہے، کسی کا الہ عہدہ ہے، کسی کا الہ رتبہ ہے، کسی کا الہ شہرت ہے۔ یہ الہ ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پیسے سمجھتا ہے کہ میرا رزق مجھ کو یہ ادارہ دے رہا ہے، یہ فرد دے رہا ہے۔ احکامات، وہ قوانین وہ کافروں کے مانتا ہے۔ دل میں اس نے دنیا کی محبت سجائی ہوئی ہے۔ تو نہ اس کا رب ایک ہے، اس کا رب بھی مختلف ہے، اس کا مالک بھی مختلف ہے، اس کا الہ بھی مختلف ہے۔ اور یہ فتنہ اور ایسے جھوٹے شخص کی ہر بات، چاہے وہ منہ سے کچھ بھی نکالے، اللہ اس کو کہتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جس کا رب، مالک اور الہ ایک ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جب ہجرت کرنے کی بات آئی، چاہے وہ 47 میں ہم نے ہجرت کی ہو، چاہے سیدی رسول اللہ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی ہو، اسی لیے ہجرت فرمائی گئی تھی کہ اگر مکے کے اندر رہتے، مشرکوں کے ساتھ رہتے، تو آپ کی ضروریات مشرکوں سے پوری ہوتی، آپ قوانین مشرکوں کا اس کی اتباع کرتے، اور جس اللہ کو آپ عبادت کرنے اور محبت کرنے اور دل میں جگہ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس اللہ کی عبادت نہ کر سکتے آپ مکے میں رہ کے۔ اب چونکہ ان تینوں چیزوں کو یکجا کرنا تھا ایک جگہ پر، کہ ہمارا رب، ہمارا مالک اور ہمارا الہ ایک ہو جائے، اس لیے ہجرت کی گئی۔ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر تمہارا رزق بھی حلال ہو، جہاں قوانین بھی شریعت کے ہوں، اور جہاں پر تمہارے دل میں سوائے اللہ کے کسی کی جگہ نہ ہو۔
الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان جو بھی چیز آ جائے وہ الہ ہے، اور تمہارے اور اللہ کے درمیان سوائے اللہ کے کچھ نہیں آنا چاہیے، صرف اللہ ہی ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آ گئی، چاہے وہ تمہاری خواہشات نفس کیوں نہ ہو، تو یہ شرک ہے، یہی شرک ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جو اقبال بابا نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ ایسے نہیں ہوتا کہ تم سجدہ کرنے کی اجازت تو تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن تمہارا مالک کوئی اور ہے، تمہارا رب کوئی اور ہے، مال اور رزق اور وہ تم حرام سے لے رہے ہو، قوانین تم کفر کے فالو کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ مجھے سجدے کی اجازت ہے تو میں نے اللہ کی عبادت کر لی۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے وہی ہو جو اس کے دل میں ہے۔ اگر اس کے دل میں رب اور ہے، اس کے دل میں الہ اور ہے، اس کے دل میں مالک اور ہے، تو زبان سے وہ کلمہ بھی پڑھ لے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ کو مسلمان ہونا ضروری ہے نا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، کفر اور گناہ کے اندر حرام کام میں پڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کیوں اللہ اب یہاں پہ جس شخص نے یہ بیان دیا، سمجھ لو کہ وہ اپنا رب اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے۔ ہمیں کفر کے قوانین کو ماننا پڑے گا، کافروں کے جو قوانین ہیں اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف، ہمیں سود اور ربا بھی دینا پڑے گا، اور ہمیں کفر و گناہوں کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ جس نے یہ کہا سمجھ لو اس کا مالک کوئی اور ہے۔ سب کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن انسان سمجھتا کسی اور کو ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ایک مشرک کا رب بھی اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے، لیکن وہ سمجھتا کسی بت کو ہے، سمجھتا کسی اور کو ہے۔ اور جس نے اپنے دل میں بھئی اللہ کا حکم تو ہے مگر کیا کریں، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، کرنا تو اپنی مرضی کرنا پڑے گا، ہر کوئی تو اس طرح نہیں چل سکتا نا۔ آج کے دور میں شریعت کیسے نافذ کریں گے؟ اس شخص کا الہ کوئی اور ہے، اس نے خدا کسی اور کو بنایا ہوا، خدا اپنے نفس کو بنایا، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے عہدے کو، اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنی اولاد کو۔ اس کا الہ اللہ نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹ انسان کو پھر ایسی ہلاکت میں ڈالتا ہے کہ اس کے دل میں نفاق کی بیماری لگ جاتی ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ اور منافق کو اللہ کہتا ہے کہ زبان سے یہ کہہ بھی دے کہ اللہ کے رسول ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ بھی دے اپنی زبان سے، تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ سیدی رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سیدی رسول اللہ نے جب ان صحابی سے یہ کہا تھا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو وہ اس کا مفہوم جانتے تھے۔ مطلب یہ نہیں تھا صرف کہ آپس کی گپ شپ میں مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس جھوٹ کا مطلب یہ ہے، سیدی نے جب فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے زبان میں اور تمہارے دل میں کوئی فرق نہ رہے، پھر جو تمہارے دل میں ہے وہی تمہاری زبان پر ہو۔ یہ تشریح بتائی گئی ایمان کی، قرآن میں واضح تشریح ہے کہ مومن کی تشریح وہی ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم سنے تو اس پر سمینا واطعنا کہے، سنا اور اطاعت کی، اور اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، اپنے دل میں کوئی سختی محسوس نہ کریں۔ وہ ایک پہلے صحابی تھے، بعد میں ظاہر ہے کہ لعنتی ہو گیا، وہ شخص مرتد ہو گیا، استغفر اللہ رب العالمین۔ سیدی رسول اللہ نے جب صحابہ کو بھیجا اس کے پاس کہ زکوٰۃ لے کر آؤ، تو مال کی محبت اس کے دل میں اتنی آ چکی تھی کہ اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ یہ زکوٰۃ تو نہیں، یہ تو زبردستی کا ٹیکس ہے جو میرے اوپر لگایا گیا۔ اب صحابہ نے وہ بات آ کے سیدی رسول اللہ کو بتائی کہ سیدی آپ کی طرف سے ہم زکوٰۃ لینے گئے، تو آگے اس نے یہ جواب دیا۔ سیدی خاموش ہو گیا، ظاہر ہے کتنے شدید آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، بغیر کچھ کہے ہی اس کو بد دعا لگی ہوگی، اس کی لعنت اور اس کی بد نصیبی پر مہر لگ گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ آدمی خود آیا سیدی کے پاس کہ سیدی زکوٰۃ لے لے۔ سیدی نے فرمایا اب اللہ تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کلمہ اس نے اتنا ظلم کا نکالا تھا، کلمہ اپنے ایسی گستاخی اور بے ادبی کا منہ سے نکال دیا، جو نفاق اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، جو منافقت تھی وہ نکل کر باہر آ گئی۔ سیدی نے فرمایا اب تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، واپس چلا جا۔ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آ گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں باقاعدہ جنگ کی گئی ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے،
جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اس کے خلاف جنگ کی گئی. اس دور میں وہ شخص واپس آیا سیدی ابو بکر کے پاس کہ سیدی میری پرانے وقتوں سے زکوٰۃ جمع ہوئی ہے، میں نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، سیدی رسول اللہ نے میری زکوٰۃ نہیں لی تھی، اب آپ کیونکہ زکوٰۃ آپ خلیفہ بن گئے تو میری زکوٰۃ قبول کر لیں. سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ سیدی رسول اللہ نے قبول نہیں کی تھی میں اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کو واپس بھیج دیا. پھر سیدنا عمر کا دور آیا، وہ شخص پھر واپس لوٹ کر آیا سیدنا عمر کے دور میں، اس امید پر کہ شاید اب اس کی زکوٰۃ قبول کر لی جائے گی. کہا سیدی رسول اللہ نے میری زکوٰۃ قبول نہیں کی، سیدنا ابو بکر نے نہیں کی، اب میں نے جمع کی ہوئی ہے، آپ میری زکوٰۃ قبول کر لیں. سیدنا عمر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ اللہ اس کے رسول نے اور سیدنا ابو بکر نے قبول نہیں کی میں اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا. پوری اسلامی سلطنت کا وہ واحد شخص تھا بد نصیب جس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی، اس ایک گستاخی اور جملے اور کفر کی وجہ سے جو اس نے سیدی رسول اللہ کے سامنے بول دیا تھا، اور وہ اسی طرح مر گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں قبول کی گئی. تو بہت حساس رہو اس معاملے کے اوپر کہ تمہارے دل میں نفاق نہ ہو، کیونکہ وہ نفاق پھر زبان پر آ جاتا ہے، وہ نفاق زبان پر آ جاتا ہے پھر، اور زبان پر جب آ جائے پھر پکڑ بڑی سخت ہو جاتی ہے. اللہ سے ڈرو اس بات سے، اس سے اپنے نفاق کو، اپنے جھوٹ کو جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وقت پر پکڑ لو اس کو اور اس کو ٹھیک کر لو، اس سے پہلے کہ وہ نکل کر تمہاری زبانوں پر آ جائے اور اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے. ایک جھوٹا آدمی جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں نفاق جڑ پکڑ چکا ہے. سیدی رسول اللہ نے جھوٹے آدمی کی جو نشانیاں بتائی ہیں، سیدی رسول اللہ نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اب چاروں طرف دیکھو، اپنا احتساب پہلے کرو دوسروں کو دیکھنے کے بجائے کہ کیا تم تو ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو. فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک ہی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. اب وہ امانت چاہے اس کے پاس روپیہ پیسہ رکھوایا جائے، چاہے اس کو گاڑی گھر ذمہ داری دی جائے، چاہے وہ کسی کا گھر کرائے پہ لے، وہ بھی امانت لیا ہے اس نے. چاہے کسی کے ساتھ کوئی پیسہ روپیہ لے کر رکھا ہو یا کوئی وقت کا حکمران ہو، وہ بھی امانت اس کو دی گئی ہے مسلمانوں کے معاملات کرنے کی. اور تیسری بات یہ کہ جب غصے میں آئے تو گالیاں بکے. آپ اپنا احتساب کر کے دیکھو کہ کہیں منافقت کی کس نشانی، کس درجے پہ تو نہیں ہو. زبان سے جھوٹ نکلتا ہے جب بات کرتا ہے، جب معاملات کرتا ہے تو، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب غصے میں آتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نفاق بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نفاق کبھی نہ کبھی اس کی زبان پر آئے گا، اس کے عمل میں آئے گا، اور وہاں پکڑ ہو جائے گی. سیدی نے جب صحابی کو فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے عام معاملات میں جھوٹ بولے کہ میں ابھی آتا ہوں اور نہ آیا، اور اچھا میں دے دوں گا اور نہ دیا، اور میں کل آؤں گا اور نہ گیا. یہ تو عام جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو بولے جاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھی جاتی. بچوں کو سکھاتے ہیں فون پہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ جھوٹ بھی اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے. مذاق منع فرمایا گیا، مذاق میں جھوٹ نہیں بولو. ہم لوگ لطیفے سناتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، تو پہلے کم از کم آدمی بتا دے کہ یہ صرف ایک حکایت ہے، ایک کہاوت ہے، ایک لطیفہ ہے، اس کو سچ نہ سمجھ لینا. پہلے انسان ایک انڈیمنیٹی کلوز دے بتا دے کہ یار یہ صرف کہانی ہے. لوگ کس کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، زندگی کے کس معاملے میں جھوٹ نہیں. ساری عدالتیں جھوٹی، سارے وکیل جھوٹے، ساری پولیس جھوٹی، سارا کاروبار اور تجارت کرنے والے جھوٹا مال جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں. ہر انسان روز معاملات کرتا ہے، مکان بیچ دیتے ہیں، گاڑی فروخت کر دیتے ہیں، جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، اس کے عیب نہیں بتاتے. روز کاروبار ہو رہا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ اپنی خراب اور تباہ ہوئی ہوئی گاڑی کسی معصوم کو بیچ دے، یہ کہہ کر کہ بہت اچھی گاڑی ہے، عیب نہیں بتائے کہ اس میں خرابیاں کیا تھیں. اپنا رسک ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے، چھوٹی سی موٹر سائیکل کے لیے، چھوٹے سے کمپیوٹر کے لیے جو اس نے فروخت کیا، اپنا ایمان فروخت کر دیا.
جھوٹا ہو گیا، اللہ کی لعنت میں آ گیا، اپنا مال رزق حرام کر لیا، تو بہتر ہے سور کھا لو، کتا کھا لو تم۔ جھوٹ بول کے جو تم نے مال بیچ کر حرام کمایا ہے، اس میں اور سور کے گوشت میں کیا فرق ہے؟ سور کا گوشت کھاتے تمہیں آگ لگتی ہے کہ مجھے سور کھلا دیا، خود تم رشوت بھی کھاؤ گے اور جھوٹا مال بیچ کر بھی اپنا قسمیں کھا کے مال بیچو گے اور سمجھو گے کہ یہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ اس قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی معاشی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یا اس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے کہ ملٹری رول ہے، یا اس قوم کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ کو اس قوم کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ اس قوم کی اکثریت منافق ہے، اس قوم کی اکثریت اللہ کی لعنت میں ہے، اس قوم کی اکثریت جھوٹ بولنے والی ہے، اس قوم کی اکثریت غصے میں گالیاں بکنے والی ہے، اس قوم کی اکثریت معاملات کرتی ہے تو خیانت کرتی ہے۔ یہ المیہ ہے اس قوم کا۔ اس کا کوئی تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق آمریت سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق جمہوریت، ڈیموکریسی، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں۔ سب ایک جیسے ہیں یہاں، سب پرلے درجے کے مکار، جھوٹے، دھوکے باز، منافق، گالیاں بکنے والے۔ جو دلوں میں ہے وہ زبان پہ نہیں، جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں۔ سیدی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹ بولنے سے انسان کے وجود سے ایسی ناپاک بدبو نکلتی ہے کہ ملائکہ دور چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جس پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے؟ اور شیاطین کا نزول ہر جھوٹے اور بدکار کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس پر شیاطین نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے پہ بعض لوگ ہیں کہ جن کے جو جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ نے کہا ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ تو لوگوں پر نازل شیاطین ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور کرم ان کے اوپر ہوگا۔ ان کے وجود سے بدبو ایسی نکل رہی ہوتی ہے کہ ملائکہ نزدیک نہیں آتے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اہل ایمان ہیں۔ اللہ سے ڈرو اس بات سے جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بہت بڑے بن جاتے ہیں، معمولی باتوں پہ زندگی کے۔ سیدی رسول اللہ نے کوئی مذاق بھی فرمایا ہے اگر صحابہ کرام سے، تو اس مذاق میں بھی سچ بولا ہے۔ ایک عورت سیدی رسول اللہ کے پاس آئی، کہتی، بوڑھی عورت تھی، کہتی سیدی دعا فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو سیدی نے بڑے پیار سے اس کو دیکھا، فرمایا کہ بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ عورت رونے لگی۔ پھر سیدی نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ اسی طرح ایک آدمی سیدی کے پاس آیا، کہنے سیدی مجھے اونٹ چاہیے۔ سیدی نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ سیدی میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ پھر سیدی نے مسکرا کے فرمایا وہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ جو مذاق بھی کیا، لطیفہ بھی کیا، تو سچ کیا۔ کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، کچھ بھی ہو جائے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے 3 جگہوں پہ صرف، لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے سر کٹوا لیے لیکن اس فائدے کا، اس سہولت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ جہاں پہ تمہاری جان کو خطرہ ہو، کافر پکڑ لیں تمہیں، کہیں کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کرتے ہیں، اجازت ہے یہاں پہ انسان کہہ دے ٹیمپرری کہ اچھا ٹھیک ہے میں کافر ہوتا ہوں۔ عام مسلمان کے لیے ہے یہ، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے سر کٹوا لیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب سیدی رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کو کافروں نے پکڑ کر سولی چڑھا دیا اور نیچے سے نیزے مارنے لگے، کہا یہ آخری سیکنڈ لمحہ ہے تمہارے پاس، کہہ دو کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں۔ اور کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ سیدی رسول اللہ آ جائے؟ تو وہاں حضرت خبیب نے فرمایا کہ واللہ میں تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بدلے سیدی رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اور جب ان کو شہید کیا گیا تو آپ نے ہوا کو کہا، ہوا کو پیغام دیا کہ جا کے سیدی رسول اللہ کو بتا دو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔
سعیدی مدینے میں تھے، آپ کو ہوا نے آ کے بتایا کہ آپ کے خبیب کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت خبیب وہاں پہ موقع کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، یہ کہتے کہ میں جھوٹ موٹ میں اسلام چھوڑتا ہوں، وہ چھوڑ دیتے انہیں، لیکن اللہ کے حضرت امام احمد بن حنبل کی کھال اتار دی مار مار کے بادشاہ نے۔ لوگوں نے کہا کہہ دیں آپ، بس ٹھیک ہے میں بادشاہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ عام لوگوں کے لیے فتویٰ ہے، میرے لیے نہیں ہے، وقت کا امام اس فتوے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وقت کا امام اگر ان فتووں کا فائدہ اٹھانے لگے پھر امت بگڑ جائے گی۔ عام آدمی کہہ سکتا ہے سڑک پہ چلنے والا کہ یار ٹھیک ہے میں جان بچا کے نکل جاتا ہوں، جنہوں نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، جو دین کی پہچان ہوتے ہیں، جو پورے دین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس سہولت کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جہاں پہ آپ یا دوستوں میں صلح کرانی ہو یا دشمنوں میں جنگ کرانی ہو۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ایک صحابی سعیدی رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، سعیدی میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن کافروں کو پتہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ سعیدی نے فرمایا تم ایک آدمی ہو، کیا کر سکتے ہو؟ کہتے سعیدی مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے۔ سعیدی نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، جو چاہو کرو۔ وہ کافروں کے پاس گئے، ایک گروہ کے پاس گئے اور کہا کہ دوسرا گروہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ پھر دوسرے گروہ کے پاس گئے، کہتے پہلا گروہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے اور کل ایسے ایسے ہوگا، دونوں کے کان بھر دیے، دونوں آپس میں کل گروپ بیٹھے تو آپس میں لڑائی ہو گئی، ان کی لڑائی ہو گئی تو فساد ہی ہو گیا، آپس میں لڑ پڑے، فوجیں اٹھا کے واپس چلی گئی، پوری جنگ دشمنوں کی فیل ہو گئی ایک آدمی کے ظاہراً جھوٹ بولنے سے۔ مگر یہ جھوٹ جائز جھوٹ ہے، یہ جھوٹ مسلمانوں کی اور امت رسول کے دفاع میں بولا گیا، کافروں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جس کو سعیدی نے فرمایا الحرب الخدع، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے یا دوستوں میں صلح کرانے کے لیے، آپ اسی دوستوں میں لڑائی ہو جائے، مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، آپ ایک مسلمان کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار تیرا دوست تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، دوسرے کے پاس جائیں اس سے کہیں وہی بات جو دشمنی کرانے کے لیے ہوتی ہے دوستی کرانے کے لیے کریں، اور دونوں دوستوں میں صلح ہو جائے آپس میں، اس کی اجازت ہے کہ یہاں پہ تم جھوٹ بول کے دو مسلمانوں میں صلح کرا سکتے۔ اور تیسری، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی نے کھانا بنایا، کھانا اچھا نہیں بنا، اس نے پوچھا کیسے کھانا بنا، اب تم بولو گے کھانا برا ہے، نمک تیز کر دیا تو مرچیں زیادہ ڈال دی، لڑائی اور جھگڑا، بیچاری کا دل خراب، کھا لو اس کھانے کو، بہت اچھا کھانا بنا تھا، دل خوش ہو گیا، اس کا دل رکھ دو، بیچاری کا کیا ہو جائے گا یار، تمہاری بھی جان بچے گی، وہ بھی خوش ہوگی، اس بیچاری کو راضی کر دو، کیا فرق پڑ گیا۔ لوگوں کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہوتی، مسلسل ان کی برائی کرتے رہتے ہیں، تیری یہ عادت خراب، تیری وہ عادت خراب، تیری شکل خراب، تیرا جسم خراب، تیری ایسے خراب، بیچاری سارا دن کڑتی رہتی ہے اس چکر میں کہ میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ نہیں بھی پسند تم کو، ہوتے ہیں بعض رشتے جڑ جاتے ہیں، ماں باپ کر دیتے ہیں، فیملیز کر دیتی ہیں، لوگوں کو نہیں پسند آتا اپنا، لیکن یہاں مسلمان کا کردار دکھاؤ نا، اس بیچاری کا دل تو خوش کر کے رکھو، اللہ تیرا دل خوش کرے گا، اس کو راضی کر کے رکھو، اس کو کہ اللہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو مجھے دی ہے وہ تمہیں دی ہے، اور تمہاری وجہ سے میرے گھر میں برکت ہے، اور تمہاری وجہ سے میں خوش رہتا ہوں، اور تمہاری وجہ سے خیر رہتا۔ جھوٹ بھی ہو لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے بولو، تمہارا گھر آباد رہے گا، خوش رہے گا، اس بیچاری کا دل رکھو گے، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، تمہاری خدمت اچھی کرے گی، گھر مسلمانوں کا خوش رہے گا۔ یہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ بھی پسند آئے بیوی یا اس کا کوئی کام تو تعریف کر دو اس کی، اس کا دل رکھ لو، اس کو خوش کر دو، اس کو راضی کر دو۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے یار اپنے گھر کو خوش، اب تمہارا ہی گھر خوش ہوگا نا، تمہارا ہی فائدہ ہوگا اس میں، اگر تمہاری بیوی تم سے راضی ہے تو کس کا فائدہ ہے سوائے ان جگہوں کے۔ اور یہ جھوٹ بھی خیر کے جھوٹ ہے، اللہ کے دشمن ذلیل و خوار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں صلح ہو جاتی ہے، مسلمان کا گھر آباد رہتا ہے۔ یا اگر تم کافروں کے نرغے میں آ جاؤ تو جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کہا کہ وہ بھی عام لوگوں کے لیے قانون ہے، اللہ کے بندے وہاں بھی جھوٹ نہیں بولتے، سر کٹوا لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس معاملے کو سختی کرو، آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ دجال کا دور جھوٹ کا دور ہے، آپ دیکھتے ہو کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر کس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ آج آپ واٹس ایپ کے اوپر جو فارورڈز کر رہے ہوتے ہیں مسلسل ہر چیز، ادھر سے آئی اور ادھر آگے بھجا دی۔ حدیث شریف میں سخت گنہگار کہا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو صبح اٹھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ ان کا پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی جھوٹ تھا ہی نہیں جو صبح اٹھتے ہی انسان بولے اور پوری دنیا میں پھیل جائے۔ سیدی تو آج کے دور کا فرما رہے تھے، آج کے دور میں ہوتا ہے کہ صبح صبح میڈیا پہ خبر نکلتی ہے، ایک ٹویٹ آتی ہے یا ایک براڈ کاسٹ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ پہلے تو ممکن نہیں تھا یہ کیسا ہو۔
اس وقت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے. سیدی نے فرمایا کہ انسان صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. یہ آج کے دور میں سمجھ میں آتی ہے بات. تو انسان نہ صرف یہ کہ خود جھوٹ نہ بولے، لیکن جو انسان سچا ہوتا ہے پھر اللہ اس کو ایک فرقان عطا کرتا ہے، اس کو ایک کسوٹی دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک نور دیتا ہے کہ وہ جھوٹ کو پہچان بھی سکتا ہے. سچے انسان کی خاص بات، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ یہ خبر سچ ہے کہ غلط؟ یہ فرقان پھر اللہ دیتا ہے سچے کو، کہ ایک سچا آدمی جھوٹ کو پہچاننے لگتا ہے، کیونکہ جھوٹ اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا. جو حلال کھانے والا، اس کو آپ حرام کھلائیں اس کو الٹی ہو جائے گی، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ صرف حلال کھانے والا ہے. اللہ اس کے وجود کے اندر سے حرام کھانے کی صلاحیت ہی نکال دیتا ہے. جب حرام اس کے اندر جائے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں جائے یا وہ جھوٹ کی شکل میں جائے، اس کا وجود اس کو نکال کر باہر پھینکتا ہے. لوگوں کے چہرے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. جس طرح اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقین جھوٹے. جب تم اپنے اندر سچ کو رکھتے ہو، جب تم سچے ہوتے ہو، پھر اللہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کرتا ہے. اللہ تمہیں ایک روشنی دیتا ہے، اللہ تمہیں ایک فراست دیتا ہے جس سے تم جھوٹ کو پہچاننے کے لائق ہوتے ہو. جھوٹ تمہیں ہضم نہیں ہوتا، پھر جھوٹ قبول ہی نہیں ہوتا. انسان آ کے بڑی بڑی خوبصورت باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے. جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر نہیں، جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں. تو اس جھوٹ جیسے عذاب کو، اس لعنت کو چھوٹا نہ سمجھو. یہ زمانہ دجال کا ہے، اور دجال کا مطلب ہی جھوٹ اور دھوکہ ہے. اللہ سے ڈر کر رہو اور اللہ سے فراست. اور مومن کی اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہے، وہ جو دعا ہے، یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی وہ ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی اجازت دے. ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، ہم کو باطل کو باطل دکھا اور ہم کو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. یہ مسلمانوں کی دعا ہے آج کے دور کی، کیونکہ سب جھوٹ چل رہا. عدالتیں بھی جھوٹ، میڈیا بھی جھوٹ، حکمران بھی جھوٹ، مولوی بھی جھوٹ، میڈیا بھی جھوٹ، اینکر بھی جھوٹ. سچ کہاں سے جانو گے؟ اگر تمہارے دل میں اللہ نے فرقان نہیں دیا ہوا، تمہارے دل میں اللہ نے نور نہیں دیا، تم سیدی رسول اللہ سے وابستہ نہیں ہو، تم پر ملائکہ نازل نہیں ہوتے، تم کبھی بھی سچ کو نہیں جان سکو گے. اسی لیے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لوگ جن کے پیچھے لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں ہو قوم کیسی گمراہ ہوئی ہوئی ہے ان کے پیچھے. جہنم میں ساتھ جائے گی ان کے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑے گی ان کے. یہ سیدھا سیدھا لاکھوں کے مجمع کو، کروڑوں کے مجمع کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والے. یہ لعنت ہے اس دور کی، اس دور کا فتنہ ہے یہ. ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہو کہ مالک ہمیں سچ پر قائم رکھنا، حق پر قائم رکھنا. ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہے، چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا جیسی وہ ہے، نہیں ایک جیسی وہ نظر آتی. جیسے کہا اپنے اندر کوئی ایک خوبی، صرف سچ والی خوبی ایسی پیدا کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی دل آ جائے، وہ تمہیں چن لے کہ یہ میرا بندہ، اس میں یہ خاص بات ہے. کوئی تو خاص بات ہو نا تمہارے اندر. اللہ اور اس کے بندے تمہیں نوٹ کریں، ملائکہ تمہیں نوٹ کریں. کوئی جرت ہو، کوئی دلیری ہو، کوئی سخاوت ہو، کوئی سچائی ہو، کوئی خاص بات ہو کہ دنیا گواہی دے کہ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو اس بندے کو دیکھو. سیدی رسول اللہ کے دین کے لیے تم کم از کم، تمہیں زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کردار سے تبلیغ کرو. بات کرو تو سچ بولو، امانت دی جائے تو خیانت نہ کرو. آج کل کے دور میں کتنی یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی. کسی ٹیکسی والے کے گاڑی میں اگر کسی کا بٹوا رہ جائے اور وہ واپس کر دے تو اخباروں میں خبریں لگ جاتی ہیں کہ اس ٹیکسی والے نے بٹوا واپس کر دیا. وہ کام جو مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے، ایسی ہے جیسے آپ خبریں لگانا شروع کر دیں کہ آج اس مسلمان نے نماز پڑھ لی. اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ نماز پڑھ لی؟ وہ تو کام ہے تمہارا نماز پڑھنا، تمہیں تو حکم ہے، تمہارا کام. یہ مسلمان آج اس نے حلال کھا لیا. یعنی اندازہ کریں کہ کتنی عجیب خبر ہو گئی ہے. آج کل کوئی مسلمان ایمانداری کا کام کرتا ہے تو خبریں لگ جاتی ہیں، اس نے ایمانداری کا کام کیا. ان للہ و یہ خوشی کی بات نہیں ہے، معاشرے کے زوال کی بات ہے، یہ معاشرے کی تباہی اور ہلاکت کی نشانی ہے.
کہ خبریں لگتی ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نے ایمانداری کا کام کیا، اس کے پیسے واپس کر دیے، اس کی امانت واپس کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے والد بھارت ہندوستان میں تھے، ظاہر ہے پاکستان بننے سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے وہ لوگ سب بزرگ اکٹھے رہتے تھے، محلے میں ہندو سکھ سب تھے۔ تو والد بتاتے ہیں کہ جب بچوں میں لڑائی ہوتی تھی، جب سکھ مسلمان ہندو بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی، محلے کے ہندو بڑے آتے تھے اور مسلمان بچوں کو ایک جانب کر کے کہتے تھے کہ بابو تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ تربیت تھی اس زمانے میں۔ وہ اپنے ہندو اور سکھ بچوں پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، ہندو مسلمان بچوں پہ اعتبار کرتا تھا کہ آپس کی جو لڑائی ہوئی ہے مسلمان بچہ سچ بتائے گا کہ کیا ہوا۔ ہندو بھی تسلیم کرتا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور آج ہمارا کیا کردار ہو گیا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سے عہد کرو سیدی رسول اللہ کی کم از کم اس حدیث شریف پہ۔ اتنے سارے گناہ ہیں ہم سب میں بہت سارے گناہ ہیں، ایک عہد کر لو کہ مالک آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب تمہارا کردار، تمہاری زبان، تمہارا قلب گواہی دے اس سچ کی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے، ورنہ تو منافق ہو گئے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔